بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں واجد باوا اپنے ڈیجیٹل چینل واجد باوا آفیشیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں، دو ٹاپک ہیں۔ ایک تو ناظرین جو آج ابھی سزائیں پی ٹی آئی 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں آئی ہیں، دوسرا جو بنی گالا میں عمران خان کی پراپرٹی ہے اس کی نیلامی کا عمل جو سامنے آیا اس کے حوالے سے۔ جی ناظرین، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف آج اس وقت سے چند لمحات پہلے دو کیسز کے، ایک تھانہ شادمان والا کیس اور ایک جنا ہاؤس کے باہر رات بکر کے قریب جو سرکاری گاڑیاں چلائی گئیں، ان کیسز کا جو فیصلہ اے ٹی سی کے جج منظر علی گل صاحب نے 9 اگست 2025 کو محفوظ کیا تھا۔ آج 11 اگست 2025 کو انہوں نے یہ فیصلہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر سنا دیا گیا، جو کہ ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے ناظرین۔ اس میں سزاؤں کا سلسلہ پھر جاری و ساری رہا۔ جی ناظرین، اس میں عدالت نے جو آج دو فیصلے ہیں، دو الگ الگ کیس ہیں، جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ آلریڈی ایک کیس میں 10 سال کی سزا کنوکٹڈ ہیں، وہ ان کو مزید 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب تھے، ان کو بھی کیونکہ انہیں ڈی نوٹیفائی کیا جا چکا ہے، انہیں مزید 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عالیہ حمزہ کو 5 سال کی قید اور صنم جاوید کو بھی 5 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو سزاؤں کا سلسلہ ہے، یہ ناظرین یہ رک ہی نہیں رہا، یہ تھم ہی نہیں رہا۔ یہ 9 مئی کے حوالے سے، جو 9 مئی 2023 کو یہ ایک ٹیک ہوا، زالٹ ہوا سو کالڈ، اس حوالے سے یہ کیسز چل رہے تھے اور ان کیسز میں آج سزائیں سنائی گئی ہیں۔ لیکن ناظرین، جہاں پہ سزائیں سنائی گئی ہیں وہاں پہ ایک اور انصاف کا بول بالا ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ تمام حلقے اس فیصلے پہ، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے بھی بری کیا گیا اور ان دو کیسز میں بھی بری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور بہت اہم فیصلہ آج سامنے آیا اور یہ سنایا گیا۔ ناظرین، اس میں مزید یہ ہے کہ عمر سرفراز چیمہ کو بھی 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی فیصلے میں پی ٹی آئی پنجاب، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ، انہیں 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے، اور صنم جاوید جو کہ آپ نے دیکھا ایک بہت ہی تھرلنگ سی کارکن ہیں پی ٹی آئی کی، انہیں بھی 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ اس نوعیت کے فیصلے سامنے آئے ہوں، اس سے قبل بھی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شیر پاؤ برج، شیر پاؤ پل کے حوالے سے جو جلاؤ گھیراؤ کیس تھا، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال کی سزا سنائی تھی۔ اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کیس میں بھی بری کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ 22 جولائی کو انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا نے 9 مئی کے سہنے کے ایک اور مقدمے میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر اور ایم این اے احمد چٹھا اور سابق ایم این اے بلال اعجاز سمیت 32 رہنماؤں اور کارکنان کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ملزمان پر پرتشدد احتجاج، جلاؤ گھیراؤ اور ریاستی اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات ثابت ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ 9 مئی 2023 کو القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پرتشدد احتجاج پھوٹ پڑا تھا۔ جو ناظرین، عمران خان کی گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے جب ہوئی تو پی ٹی آئی کے کارکنان اور جو عمران خان کے فالوور تھے، انہوں نے پورے ملک میں آپ کہہ لیں کہ پرتشدد واقعات کیے، اور وہ حالات و واقعات جو ماضی میں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ کور کمانڈر کی رہائش گاہ لاہور میں جو تھی، مسلم لیگ نون کا دفتر اور متعدد فوجی اور سول تنصیبات کو
بھی نظر آتش کیا گیا، کیونکہ ناظرین جو ہمارے سامنے حقائق ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے۔ راولپنڈی میں GHQ کے گیٹ کو توڑنے اور مختلف شہروں میں توڑ پھوڑ کے واقعات نے ملکی تاریخ کا ایک سیاہ باب رقم کیا۔ اس دن کم از کم 8 افراد کے جاں بحق ہونے کی جو ہے وہ سنائی گئی، کیونکہ یہ ناحق 8 افراد جاں بحق ہوئے اور 290 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 1900 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان مقدمات میں اب ایک ایک کر کے فیصلے آ رہے ہیں اور سزائیں سنائی جا رہی ہیں ناظرین، جس سے سیاسی منظرنامہ اس وقت لگتا ایسا ہے کہ مزید کشیدہ ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر سیاسی بھونچال آ رہا ہے۔ there is no stability at all right now، جو صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اور ناظرین اس فیصلے کے سیاسی اور جمہوری منظرنامے پر گہرے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کو طویل سزائیں سنائے جانے سے پارٹی کی قیادت مزید بحران کا شکار ہو گئی اور انتہائی کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کا براہ راست اس کی تنظیمی صلاحیت، انتخابی حکمت عملی اور عوامی رابطہ مہم پر بھی پڑے گا۔ پارلیمنٹ میں PTI کی نمائندگی محدود ہو سکتی ہے، کیونکہ کئی منتخب اراکین نااہلی یا جیل کی سزا کے باعث اپنی نشستیں کھو سکتے ہیں، جس سے ایوان میں حکومت کو مزید برتری مل سکتی ہے۔ جمہوری تناظر میں یہ صورتحال 2 دھاری تلوار کی مانند ہے۔ ایک طرف ریاستی ادارے قانون کی عملداری کے پیغام کو مضبوط کرتے نظر آتے ہیں، تو دوسری جانب مخالفین اس سیاسی انجینئرنگ اور اپوزیشن کو کمزور کرنے کی حکمت عملی قرار دے سکتے ہیں، جس سے سیاسی تقسیم اور کشیدگی مزید بڑھے گی۔ یہ فیصلہ آئندہ انتخابات، سیاسی اتحادوں اور عوامی بیانیے کی سمت متعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین جو صورتحال ہے یہ صرف سیاسی سمت ہی کا تعین نہیں کرے گی، یہ اس ملک میں اس وقت جو عام انسان، عام آدمی، عوام ہے جو مہنگائی کی سطح سے نیچے گر چکی ہوئی ہے اور غربت میں غرق ہو چکی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ حالات تو واقعات تعین کریں گے کہ یہ جو خلیج ہے وہ کتنی بڑی ہو جاتی ہے ایک عام بندے کے درمیان اور اشرافیہ کے درمیان۔ تو ناظرین ان تمام چیزوں کا تعین، یہ جو سزائیں دی جا رہی ہیں، یہ جو حالات اس وقت ملک کے اندر بن رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ کریں گے اور یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو انسٹیبلٹی کی، انسیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، تو KPK کے اندر حالات مختلف ہیں، بلوچستان کے اندر حالات مختلف ہیں، اور صورتحال کچھ ایسی ہے کہ تمام محاذ کنٹرول کرنا حکومت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکل اور درپیش ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال بنتی کیا ہے مزید، کیونکہ ایسا تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ کہیں بھی کوئی ایسی بات سامنے آئے کہ عمران خان کوئی ڈیل کرے۔ لیکن ناظرین یہ اس موقع پہ اس وقت سزا سامنے آئی ہے جب 14 اگست آزادی کا دن بالکل قریب ہے۔ لیٹس سی what will happen، کیا واقعی ہم حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں؟ جی ناظرین یہ وقت بتائے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے خلاف نیب ریفرنس المعروف القادر ٹرسٹ کیس میں جائیداد کی، عمران خان کی جو جائیداد ہے بنی گالا والی، اس کی نیلامی کے حوالے سے آج ایک غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی۔ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹس نے ایک باضابطہ نیلامی کا اشتہار جاری کیا، جس کے مطابق نیلامی بہارا کو یونین کونسل کے مقام پر ہونی تھی۔ اشتہار میں واضح کیا گیا کہ عمران خان کی موزہ موہڑا، ناظرین موزہ موہڑا نور کی 2 بڑی جائیدادیں، ایک 248 کنال 8 مرلے اور دوسری 405 کنال 3 مرلے کی نیلامی کے لیے پیش کی جانی تھی۔ اس نیلامی میں حصہ لینے کے لیے خواہش مند افراد کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ وہ 50 لاکھ روپے کا پے آرڈر چیئرمین نیب کے نام جمع کرائیں، ساتھ ہی انہیں جائیداد کا معائنہ کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔
اشتہار میں یہ بھی کہا گیا کہ متعلقہ پٹواری تفصیلات فراہم کرے گا اور نیلامی ایویلیوشن کمیٹی کی منظور شدہ شرائط و ضوابط کے مطابق ہوگی۔ جی ناظرین، یہاں پہ میں واضح کرتا جاؤں کہ یہ جو نیلامی ہے یہ عمران خان قیدی نمبر 804 کی پراپرٹی جس کو جو ہے نیلام کیا جا رہا ہے اس کی پراپرٹی کو، تو یہ ایک عمران خان کو ججمنٹ ڈیٹر ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ جو نیلامی کا عمل ہے یہ سول پروسیجر کوڈ اس کا آرڈر 21 میں جا کے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ کسی بھی مد میں کسی بھی طرح کسی کی اگر پراپرٹی نیلام کرنی پڑ جائے، کسی بھی وجہ سے کوئی ریکوری کرنی ہو تو یا وٹ ایور اگر کسی فیملی میں کوئی پارٹیشن ہو جائے تو اس وقت یہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں، یا کوئی بینکنگ کوڈ کا کیس سامنے آ جائے یا کسی بھی اور طرح سے کسی کی پراپرٹی اگر اٹیچ کر لی جائے کسی عدالتی حکم کے مطابق تو پھر اس کا ایک واضح پروسیجر موجود ہے سول پروسیجر کوڈ میں۔ جو پروسیجر ہے اس کے مطابق اس کو نیلام کیا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے کورٹ آکشنر کی، یا کسی کو بھی بطور آکشنر اپوائنٹ کیا جاتا ہے جو کہ سارے پروسیجر کو کنڈکٹ کرتا ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ بھی ایسا ہی پتہ چلا کہ وہاں پہ باقاعدہ ایک محفل سجائی گئی نیلامی کے لیے، وہاں پہ کرسیاں رکھی گئیں تاکہ لوگ آئیں اور وہاں پہ بیٹھیں، لیکن کوئی ایسی خاص پیش رفت نہ ہو سکی، جبکہ دوسری طرف قانون یہ بھی کہتا ہے کہ یہ نوٹسز باقاعدہ طور پہ جس کی پراپرٹی بیچی جا رہی تھی قانونی طور پہ اس کو سرو کیے جانے تھے، لیکن ایسا بھی کچھ نہ ہوا، کچھ نہ کیا گیا۔ جو میری اطلاعات ہیں، جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ پراپرلی اڈاپٹ نہیں کیا گیا اور آل آف دا سڈن ایک اشتہار جاری کر دیا گیا اخبارات میں۔ جب کسی مقدمے میں ملزم کی جائیداد منجمد یا ضبط کر کے اسے فروخت کرنے کا حکم جاری کیا جائے، خاص طور پر اگر ملزم کو عدالت مفرور یا اشتہاری کرا دے، اس عمل میں پہلے جائیداد کا سروے اور قیمت کا تعین کیا جاتا ہے، اس کی ایویلیوشن کی جاتی ہے کہ اس کی کتنی ویلیو ہے۔ یہ باقاعدہ جو آتھرائز ایجنسیز ہیں، آتھرائز کمپنیز ہیں، وہ اس کا باقاعدہ ایویلیوشن کرتی ہیں اور اس کی مالیت بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر پبلک نوٹس کے ذریعے نیلامی کی تاریخ اور شرائط شائع کی جاتی ہیں تاکہ ایک اس کو کہتے ہیں پروکلمیشن، ایک اشتہار، اس کو بتایا جاتا ہے جو عام عوام ہیں، جو پبلک جنرل پبلک ہے، اس تک کوشش کی جاتی ہے کسی بھی میڈیم کسی بھی موڈ کے ذریعے اس کو آگاہی دی جائے کہ کوئی بھی پراپرٹی جو نیلام ہونے جا رہی ہے تاکہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ اس معاملے پر جب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکمل راجہ نے سے ان کا جو پوچھا گیا تو انہوں نے اس پہ شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بنی گالہ رہائش گاہ کی مبینہ نیلامی کی خبر اچانک سامنے آئی ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ کسی خفیہ کارروائی کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ ان کے مطابق بنی گالہ کے منتظمین بھی اس سے لا علم ہے اور پارٹی کی لیگل ٹیم اس معاملے کی حقیقت جاننے میں مصروف ہے کہ آیا اس میں یہ جو نیلامی کا اشتہار لگایا گیا یہ آل آف دا سڈن کہاں سے آ گیا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے وضاحت دی کہ نیلامی نیب ریفرنس نمبر 19/2023 میں دیگر مفرور ملزمان کی جائیداد سے متعلق ہے اور بنی گالہ گھر سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے۔ دلچسپ صورتحال پر نیلامی کے دن صورتحال کچھ اور ہی نکلی، نہ کوئی بولی دہندہ آیا، نہ ہی نیلامی کا عمل آگے بڑھ سکا۔ لیگل ٹیم کے مطابق اشتہار میں درج نمبرز پر رابطے کی کوشش کی گئی، مگر موبائل نمبرز جو تھے جو دیے گئے تھے ان پہ جو جتنے بھی نمبرز دیے گئے تھے ان سے ٹوٹلی کسی نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا۔ موقع پہ دیکھا گیا کہ نہ ہی تو کوئی نیب کا نمائندہ ریپرزینٹیٹو وہاں پایا گیا، نہ ہی سی ڈی اے کا کوئی نمائندہ وہاں پہ موجود تھا، لیکن ان دا اینڈ وہاں پر ایک نمائندہ موجود تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ اشتہار پہلی بار کب شائع ہوا تو اس نے اسے ٹوٹلی لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ موقع پر موجود افراد کو معلوم ہوگا۔ نتیجتاً اسسٹنٹ کمشنر عزیز علی خان نیلامی کے بغیر ہی واپس چلے گئے اور یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ آیا یہ عمل محض ایک رسمی کارروائی تھا یا کسی بڑی قانونی پیش رفت کی تیاری۔ جی ناظرین، یہ صورتحال آج سزاؤں کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ جو 9 مئی کے 2 کیسز تھے اس حوالے سے ناظرین کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کن کن کو
سزائیں ہوئی ہیں اور ان سزاؤں کا سلسلہ اگر نہیں رکتا تو کتنا بحران سیاسی طور پہ معاشی طور پہ اس ملک میں پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جو عمران خان کی پراپرٹی بنی گالہ میں تھی اس کی نیلامی کے حوالے سے جو بات کی گئی تو وہ بھی کوئی اس کا آؤٹ پٹ سامنے نہیں آ سکا۔ جی ناظرین، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔